बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, एक नए ऑपरेशन का ऐलान जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और इस ऑपरेशन की मुखालफत में तमाम मीडिया भरा हुआ है। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन जमातों की तरफ से हो रही है, जो भी मीडिया टॉक हो रही है, जो भी इजलास हो रहा है, इस ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने सख्त तनकीद की है इस ऑपरेशन के हवाले से। इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोग भी तनकीद कर रहे हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कहा है कि एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का ज़िक्र नहीं था। ये उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के हवाले से बात हुई, अमन व अमान के क़याम के हवाले से बात हुई, इनामात देने के हवाले से बात हुई और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का नाम ज़रूर इस इजलास में सुना गया, लेकिन ऑपरेशन का लफ्ज़ जो है ये नहीं था। इसमें अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के अल्फाज थे, इसमें ऑपरेशन का लफ्ज़ इस इजलास में इसमें ज़िक्र नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्लिमान को एतमाद में लेना ज़रूरी था और इसी हवाले से अडियाला जेल में इमरान ख़ान के साथ इनकी मुलाकात हुई और अब इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा काबीना का ख़ुसूसी इजलास से बुलाया गया है इस सारे मामले के ऊपर, क्योंकि इस ऑपरेशन का फ़ोकस जो है आम तासुर ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़ासी बिगड़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाक़ों में ये ऑपरेशन हो सकता है और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फ़ोकस है, जो नज़रें हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर हैं कि ये क्या फ़ैसला करती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा हुकूमत ने बतौर हुकूमत ये ऑपरेशन मुस्तरद किया तो ज़ाहिर है कि इसके फिर क्या नताइज बरामद होंगे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ सूबाई हुकूमत के ताल्लुकात की पर क्या नोयत होगी, ये देखने वाली चीज़ होगी। एक तो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस तनाजुर में भी इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को खदशात भी हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि क्लियर कट हुकूमत की तरफ से ये कहा जा चुका है कि ये किसी मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशन जो है ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है। तो सूरत हाल जो है, ख़ासा सियासी माहौल जो है इस नए ऑपरेशन के ऐलान ने गरमा रखा है। मौलाना फजल रहमान ने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम है और इससे पाकिस्तान को मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, मुल्क को कमज़ोर करेगा ये ऑपरेशन। और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जितने भी ऑपरेशन हुए हैं इसके क्या नताइज बरामद हुए हैं। और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली ख़ान ने सेनेट में इंतहाई सख्त तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि 102 जो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे उनको रिहाई दिलवाई, साबका दौर में रिहाई दिलवाई गई, उसका हिसाब किताब किया जाए। हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम ड्रामाबाजी नहीं चाहते, हम ड्रामाबाजी के भी ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने कहा कि और इस साथ साथ जो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर हैं मियां इफ्तिखार हुसैन, इन्होंने आज बाचा खान मरकज़ में बात की। जब गवर्नर फैसल करीम कुंडी गए बाचा खान मरकज़, गवर्नर ने एक अच्छा सिलसिला शुरू कर रखा है। वो तमाम सियासी जमातों के दफातर में जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासतदानों से, सियासी जो सूबाई सतह के कायदीन हैं उनसे भी, जो मरकज़ी सतह के कायदीन हैं उनसे भी मुलाकातें वो कर रहे हैं। और इस मौका पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए था इस ऑपरेशन के ऐलान से पहले। और अगर वज़ीर आला साहब उधर गए एपेक्स कमेटी के इजलास में तो उनको अपनी हुकूमत या सूबाई असम्बली को एतमाद में लेने के बाद इस इजलास में शरीक होना चाहिए था। बहरहाल सूबाई असम्बली तो खैर उसका तो इजलास नहीं हो रहा, लेकिन सूबाई काबीना का इजलास तलब किया गया है। अब इमरान ख़ान ने क्या फ़ैसला इस हवाले से सुनाया है। इमरान ख़ान ने भी ज़ाहिर है कि इस ऑपरेशन की मुखालफत की है। बाकायदा तौर पर जब सूबाई काबीना को एतमाद में लिया जाएगा तो एक सरकारी जो एक हुकूमती मौक़िफ़ है, सूबाई हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है वो सामने आ जाएगा। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने कौमी असम्बली में एहतजाज किया, इसी तरह का एहतजाज जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में भी मुतवक्का है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी इस ऑपरेशन को मुस्तरद किया है
اور اسی طرح دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی یہ اپنا اپنا موقف جو ہے یہ سامنے رکھا ہے اس حوالے سے. ان کی جو آراء ہیں، ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے، اور اسی حوالے سے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے بھی ایک خبریں یہ ہیں کہ وہ طلب کیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کو بھی اعتماد میں لینے کی بات کی گئی ہے. ان کیمرہ بریفنگ بھی دی جائے گی، یہ بھی حکومتی ذرائع نے کہا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ پارلیمان میں بحث کے لیے لایا جائے. اور اس حوالے سے جو بھی پھر پارلیمان کا فیصلہ ہوگا، ظاہر ہے کہ پارلیمان میں اس وقت اکثریت ہے پاکستان مسلم لیگ کی اور اس کے اتحادیوں کی. تو یہ عسکری قیادت کا فیصلہ ہے، یہ سیاسی قیادت کا فیصلہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے، یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، یہ کسی مخصوص ریجن میں ہوگا، علاقے میں ہوگا، کسی مخصوص صوبے یا صوبوں میں ہوگا، کن لوگوں کے خلاف، کن تنظیموں کے خلاف ہوگا. یہ ساری وضاحتیں بھی ممکن ہے کہ سامنے آ جائیں. جو صورتحال اس وقت ہم اس آپریشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ماضی میں جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، 8-10 بڑے بڑے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کے نتائج کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. 2014 میں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد، تو اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو 20 نکاتی ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا. اگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور بیچ میں مسلسل آپریشنز کیے جاتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، یہ آپریشنز کامیاب کیوں نہیں ہو سکے، ان آپریشنز کے نتیجے میں انتہا پسندوں کا، عسکریت پسندوں کا، دہشت گردوں کا خاتمہ کیوں نہیں ممکن ہو سکا. اب اگر آپ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ایک تو جتنے بھی ماضی میں آپریشنز ہوئے فاٹا ہوا کرتا تھا، اب وہ فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے. اب انتظامی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر انتظام جو ہے وہ وفاقی حکومت کا نہیں ہے، وہاں پہ سارا انتظام خیبر پختونخوا حکومت کا ہے. ایک یہ فرق ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب یہ آپریشنز ماضی میں ہوتے رہے تو امریکہ براہ راست افغانستان کے اندر موجود تھا، اور یہ کہا جاتا رہا کہ ان سارے آپریشنز کی پشت پر امریکہ کا تعاون بھی شامل تھا. لیکن اس مرتبہ جو نیا آپریشن ہوگا اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چین کے دباؤ کے تحت شروع کیا جا رہا ہے. 26 مارچ کو جب خودکش حملہ ہوا بشام میں، ضلع شانگلہ میں خیبر پختونخوا کے اندر، اور 5 چینی انجینئرز کو مارا گیا جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں ایک اتار چڑھاؤ جو ہے یہ محسوس کیا گیا. چین نے بڑا تحفظات کا اظہار کیا پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر، اور پھر بہت سرعت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ SOPs پر نظر ثانی کی گئی اور فول پروف انتظامات کرنے کے حوالے سے یقین دہانیاں کرائیں پاکستانی حکام نے چینی حکام کو. اور حال ہی میں چین کے ایک وزیر نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور انہوں نے بہت واضح انداز میں کہا کہ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ چین پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرتا رہے، اپنا پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ چلاتا رہے، اور جو سی پیک کا بڑا پروجیکٹ ہے وہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے، تو پاکستان کو اپنی اندرونی جو استحکام ہے اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے پاکستان تو بار بار افغانستان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ کالعدم TTP کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. افغانستان کی سائڈ سے، افغان حکومت کی سائڈ سے اس الزام کی تردید سامنے آتی ہے. لیکن جو 26 مارچ کا واقعہ تھا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ کوئی معمول کا واقعہ نہیں تھا، اس کے اثرات بڑے گہرے تھے، اور وہ اثرات ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی اس واقعے کے اثرات جو ہیں یہ محسوس کیے جاتے رہیں گے. پاکستان نے اور CTD خیبر پختونخوا نے اپنی تحقیقات میں بتایا تھا کہ 26 مارچ کے خودکش حملے میں جو خودکش حملہ آور اور خودکش حملہ آور کی گاڑی استعمال ہوئی تھی وہ ان تحقیقات کے مطابق افغانستان سے آئی تھی، خودکش حملہ آور بھی افغانستان سے آیا تھا. تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی، پاکستان نے یہ بتا دیا تھا چینی حکام کو بھی کہ یہ حملہ، اس کی ساری پلاننگ، اس کی ساری منصوبہ بندی افغانستان کے اندر ہوئی. افغان حکومت نے اس الزام کی سختی سے تردید کی تھی.
ذبیح اللہ مجاہد نے اس پر بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں اور پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل خود دیکھنے چاہیے۔ جو پاکستان کی تحقیقات تھی اس کا پھر خیر مقدم بھی کیا اور چین نے بھی ایک باقاعدہ آفیشیل بیان جاری کیا کہ ہم ان تحقیقات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چین کو یہ سمجھا لیا گیا تھا کہ جو صورتحال اس وقت افغانستان میں ہے اور جو پاکستان کے اندر پاکستانی مفادات کو یا چینی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ نیا آپریشن جو ہے عزم استحکام، اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے چین کا دباؤ ہے۔ اب یہ آپریشن جو ہے یہ کیا پاکستانی علاقوں تک محدود رہے گا؟ کیا یہ آپریشن اس کے اثرات جو ہیں یا جو اس کی حدت ہے، جو اس کی حرارت ہے، یہ محسوس ہوگی افغانستان کے اندر بھی؟ افغانستان کے اندر جو ان لوگوں کے ٹھکانے ہیں جو پاکستان کو مطلوب ہیں ان پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان کیا زمینی کارروائی کر سکتا ہے؟ پاکستان ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو ایک آپشن استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی قریب میں بھی استعمال کیا گیا ہے، وہ فضائی حملے ہیں۔ وہ ڈرون اٹیکس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے جیٹ طیاروں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پاکستان ظاہر ہے کہ جو الزام لگاتا رہے کہ سارے جو جنگجو ہیں یا جو ان کی قیادت ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ زیادہ کارروائی جو ہے افغانستان کے اندر محسوس ہو۔ اس حوالے سے کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں کشیدگی مزید بڑھے گی اور اس سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سفارتی محاذ استعمال کیا جائے، ایک وفد جائے اور باقاعدہ رابطہ کیا جائے افغان حکومت سے اور اس کو یہ ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک بار پھر ان پر یہ زور ڈالا جائے کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، پاکستان کے حوالے کرے یا ان کو پاکستان کے خلاف حملے کرنے سے روکیں۔ کچھ خبریں ایسی بھی آئیں کہ افغانستان کے جو مغربی صوبے ہیں، یہاں سے جو افغانستان کے مشرقی صوبے ہیں جو پاکستان کے مغرب میں آتے ہیں، ان افغان مشرقی صوبوں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو منتقل کیا جائے افغانستان کے مغرب کی سائڈ پر مغربی صوبوں میں۔ تو اس حوالے سے غیر مصدقہ خبریں ہیں، تو یہ اگر یہ خبریں واقعی درست ہیں، یہ افغان میڈیا میں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اور افغان میڈیا کا وہ حصہ جو افغان طالبان کے خلاف ہے، تو یہ بتانے کا مقصد یہ اس لیے ضروری ہے یہ بتانا کہ تاکہ آپ کو اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے رہے، ان خبروں کے مقاصد آپ کے سامنے رہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک خفیہ اتفاق ہے افغان حکومت کا، چین کا اور پاکستان کا کہ ایسی تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ بہرحال پاکستان کے اندر ایک سیاسی اضطراب ہے اس آپریشن کو لے کر اور دیکھنا اب یہ ہے کہ حکومت، عسکری قیادت، سیاسی قیادت آئندہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔